تو خورشید ندیم صاحب بہت شکریہ ہمیں ٹائم جو ہے وہ دینے کے لیے. سب سے پہلے امپورٹنٹ سوال ایک تو کتاب کے حوالے سے جو ہے وہ بتائیں کہ یہ کتاب کا آئیڈیا، کیونکہ ایسی ریسرچ ہم نے کبھی دیکھی نہیں، تو اس کتاب کی ریسرچ کے حوالے سے بتائیں اور یہ آئیڈیا کہاں سے جنریٹ ہوا، کیونکہ ایک ایسے وقت میں یہ کتاب آئی ہے کہ جب اس کی اشد جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے. بہت شکریہ. قومی رحمت اللہ عالمین میں خاتم نبیین اتھارٹی بنیادی طور پر اس مقصد کے لیے بنی تھی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر تحقیق ہو، ریسرچ ہو، اور پھر اس ریسرچ کی روشنی میں ہم اپنے قومی اداروں کی اور اپنے قوم کے افراد کی اخلاقی تربیت کریں. یعنی ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سیکھیں کہ زندگی کیسے گزاری جائے، انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر. اس لیے کہ بطور مسلمان ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک کامل نمونہ بنا کر ہمارے لیے بھیجا ہے، اور کامل نمونہ بنا کے بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم زندگی میں ان سے رہنمائی لیں. اور چونکہ آپ قیامت تک کے لیے اللہ کے پیغمبر ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ وہ سیرت ہر عہد میں ریلیونٹ ہو. تو سیرت پہ جو ریسرچ ہم کرتے ہیں وہ اپلائیڈ ریسرچ ہوتی ہے، یعنی بہت پیور ریسرچ نہیں ہے بلکہ وہ اپلائیڈ ہے. اپلائیڈ کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ہم اطلاق کرتے ہیں اپنے روزمرہ زندگی پر. تو ایک بڑا مسئلہ جو آج تک اجتماعی سطح پر عالمی انسانیت کو درپیش ہے وہ انوائرمنٹ کا ایشو ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ اتنے بڑے جو عذاب لفظ میں کسی مذہبی مفہوم میں نہیں کہہ رہا بلکہ مشکلات کا لفظ زیادہ مناسب ہے کہ وہ آ رہی ہیں انسانیت پر. بستیاں برباد ہو رہی ہیں اور ہم نے جو کچھ پاکستان میں دیکھا بہت ہی دلخراش مناظر دیکھے. تو ہماری اپروچ اس ادارے کی یہ ہے کہ جب اتنے بڑے مسئلے ہیں تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی رہنمائی نہ فرمائی. جی بالکل. تو سب سے پہلے ہمیں رجوع کرنا چاہیے کہ آپ ہمیں کیا فرماتے ہیں، آپ کی رہنمائی ہماری کیا ہے. تو جو کچھ ہم نے اس پہ سوچا، پھر ایک بہت محقق ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے وابستہ ڈاکٹر محمد ریاض محمود صاحب، ان سے ہم نے کہا کہ وہ ایک ریسرچ کریں اس موضوع پر، اور اتھارٹی نے اس ریسرچ کو گویا ایک طرح سے آن کیا اور پھر یہ کتاب کی شکل میں ہمارے سامنے آئی. اور اللہ کا شکر ہے کہ اس کتاب کو پذیرائی ملی، اور جیسے آپ نے بتایا کہ اس کو پہلے انعام کا مستحق بھی قرار دیا گیا. یہ اس کی اتھینٹسٹی، اس کی جو لیبر ہے، محنت ہے اس پہ ریسرچ کے کانٹیکس میں، وہ اس کو واضح کر رہی ہے. تو بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے ہر پیغمبر نے انسانوں کو جو چیزیں سکھائیں وہ یہ ہے کہ ایک تو وہ اللہ کے بندے ہیں، خدا کے ساتھ اپنا تعلق کسی مشکل میں، کسی آسانی میں ٹوٹنا نہیں چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک عاقل مخلوق بنایا ہے، عقل جیسی ایک صلاحیت دے کے بھیجا ہے تاکہ اپنی وہ روزمرہ زندگی کو سنوارے. تو یہ دونوں باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا حصہ ہیں. چنانچہ آپ کی اپروچ یہ ہوتی تھی کہ جب کوئی مشکل وقت آتا، کوئی مصیبت آ گئی، جیسے زمین زلزلہ آ گیا، جیسے آسمان سے کوئی بارش برس پڑی، تو آپ لوگوں کو دو چیزوں کی طرف متوجہ کرتے تھے. ایک تو یہ ہے کہ اپنے پروردگار کو یاد کریں، رجوع کریں اللہ کی طرف، اور یہ مانیں کہ یہ جو خوشی ملی ہے، یہ جو تکلیف ملی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ملی ہے، اور دونوں اس لیے ملی ہے کہ وہ ہمیں آزمانا چاہتا ہے کہ خوشی میں ہم کیسے بہیو کرتے ہیں اور غمی میں کیسے بہیو کرتے ہیں. وہ قرآن نے جو کہا نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، جانوں میں آزماتا ہے، اموال میں آزماتا ہے، بھوک میں آزماتا ہے. تو یہ آزمائش ہوتی ہے. تو ایک تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ لوگوں کو خدا سے جوڑتے تھے ایسے موقع میں. دوسرا یہ تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ انسانی عقل کا استعمال کریں، اور اپنے مصائب کو امراض کی شکل میں آ گئیں، زلزلے کی شکل میں آ گئیں، تو آپ جو انتظامات کر سکتے ہیں وہ عقل کو استعمال کر کے وہ پورے انتظامات کریں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو طریقہ سکھایا وہ یہ ہے کہ ہم اس انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کریں. یہ زمین، یہ ہوا، یہ درخت، یہ نباتات، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں. اگر ہم نے اس بیلنس کو ڈسٹرب کر دیا تو ہمارے اوپر مسائل پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے. میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں درخت لگانے کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ اتنا اہتمام فرمایا درخت لگانے کا کہ آپ نے کہا کہ اگر کوئی آدمی درخت لگا رہا ہے اور قیامت کا سور پھونک دیا گیا ہے، اس کے باوجود وہ درخت لگائے، یعنی اب قیامت کا سور پھونکنے کا مطلب ہے کہ زمین سمیٹ دی جائے گی، آسمان سمیٹ دیا جائے گا، اس کے باوجود اس نے درخت ضرور لگانا ہے. اس کی اہمیت کو واضح کیا. اور اللہ نے قرآن مجید میں جیسے کہا نا کہ یہ میخیں ہیں جو پہاڑوں کی شکل میں میں نے زمین پہ گاڑ دی ہیں، درختوں کی شکل میں گاڑ دی ہیں. جب ہم اس انوائرمنٹ کے اس سارے بیلنس کو خراب کرتے ہیں، درخت کاٹتے ہیں، پہاڑ کاٹتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے زمین پہ وہ میخیں کمزور کر دی. اچھا، میرا سوال یہ ہے کیونکہ ہم اس کو الگ طریقے سے سوسائٹی کے اندر انٹرپریٹ کرتے ہیں، کچھ لا علمی کی وجہ سے، کچھ جب انسان پر جو ہے وہ آفت آ جاتی ہے تو
عقل جو ہے وہ کچھ زیادہ کام جو ہے وہ نہیں کرتی. جو ڈسٹربڈ کمیونٹیز ہیں، جو باقی جگہیں ہیں، وہاں کے لیے جو ہے آپ کیا سوچتے ہیں کہ اس ٹائم پر اب ایک عمل ہو چکا ہے؟ جی ہاں، تباہیاں جو ہے وہ ہو چکی ہیں. جی بالکل. اب جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے؟ یہ بڑی اہم بات ہے، اور اس کے لیے میں نے کہا نا کہ سیرت کی طرف آپ رجوع کریں تو آپ کو رہنمائی ملے گی. پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ یہ جو مصیبت آئی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے. اس دنیا کی زندگی میں ہم انڈیویجولی آپ دیکھتے ہیں نا، ہم مسائل سے گزرتے ہیں، کوئی عزیز فوت ہو گیا کبھی، اور اسی طرح خوشیاں بھی ہماری زندگی میں آتی ہیں. تو ایک تو بات یہ سمجھیں کہ انا مع العسر یسرا، انا مع العسر یسرا. اللہ نے مشکل کے ساتھ آسانی بھی رکھی ہے اور آسانی کے ساتھ مشکل بھی رکھی ہے. تو سب سے پہلے خدا کی سکیم کو سمجھیں کہ اس کی طرف سے مصیبت آئی ہے تو ہم اسی کی طرف صبر کر کے رجوع کرنے والے. ہمارے ہاں جو انٹرپریٹیشن ہے وہ یوزلی جو ہے وہ مورل لیول پہ آ جاتی ہے، لیکن بدعملی کا مطلب یہ بھی ہے، کیونکہ لا علمی کی وجہ سے ہم یہ نہیں سمجھ رہے کہ قدرت کے نظام کو ڈسٹرب کرنا، بغیر کسی وجہ کے ڈیفارسٹیشن کرنا، یہ بھی گناہ ہے. ایگزیکٹلی، بالکل. اور اس وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آفات جو ہے وہ آ گئی تو وہ صرف انفرادی اعمال کی وجہ سے جو ہے نہیں، ایسا نہیں ہے. کیونکہ ایسا ہوتا تو دنیا کے جو گناہگار ترین لوگ ہیں ہمارے پرسپشنز کے مطابق سب سے زیادہ وہ عذاب کا شکار ہوتے. ایسا کچھ نہیں ہوتا. بنیر کے لوگ ہو گئے، یہ ہمارے لوگ، آپ کو پتا ہماری سوسائٹی میں زیادہ مذہبی لوگ ہیں، یہ نسبتاً زیادہ دین پر عمل کرنے والے لوگ ہیں. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کسی خدا نخواستہ مصیبت میں ڈالنا چاہتا ہے ان کے اعمال کی وجہ سے. اعمال کی وجہ سے جزا و سزا کا فیصلہ قیامت کے دن ہونا ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میری ایک سنت ہے جو دنیا میں رائج ہے، جس کو آپ قانونی فطرت کہتے ہیں. وہ جو سر سید نے کہا تھا نا کہ ایک ہے ورک آف گاڈ، ایک ہے ورڈ آف گاڈ. قرآن مجید ورڈ آف گاڈ ہے، نیچر ورک آف گاڈ ہے. تو ورک آف گاڈ جو ہے وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین ہیں. ہم اس کو اگر تباہ کریں گے، برباد کریں گے، اس کے خلاف چلیں گے تو اس کے کچھ نتائج نکلیں گے. وہ نتائج نکلتے ہیں ایسی شکلوں میں، جب آپ درخت کاٹیں گے، جب نئے درخت نہیں لگائیں گے، مکافات عمل، تو وہ اس کے نتیجے میں یہ دینی تعبیر سے ہٹ کے یہ دنیاوی اعتبار سے اگر آپ دیکھیے تو یہ وہ اعمال ہیں جو کافر کرے گا تو بھی نتیجہ نکلے گا، مسلمان کرے گا تو بھی نتیجہ نکلے گا. بہت نیک آدمی ہے، تہجد گزار ہے، لیکن روز درخت کاٹتا ہے، روز پہاڑوں کو برباد کرتا ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے تہجد کی وجہ سے وہ درخت جو ہے وہ اس کے لیے کوئی بیلنس کریٹ کر دیں گے. نہیں، اس نے جو غلطی کی ہے اس کی سزا اس کو ملنے والی. جی ایک چھوٹے سے بریک کا ٹائم ہوا ہے، واپس آ کر کتاب کے اس کے حوالے سے بھی تھوڑی بات کرتے ہیں کہ اس کے اندر جو گفتگو ہے، جو آپ نے جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے، جو ریسرچ ہے، وہ کس طرف انڈیکیشنز جو ہے وہ دیتی ہیں کہ اس طرح کے نیچرل ڈیزاسٹر سے بچا جو ہے وہ کیسے جا سکے. ڈیفارسٹیشن اس کا صرف ایک عنصر ہے، باقی کون سی ایسی چیزیں ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ رہنمائی